اولاد جب پڑھائی میں دلچسپی نہ لے، دینی تعلیم سے بھی راہ فرار اختیار کرے تو والدین کا سب سے پہلا نشانہ اس کے دوست ہی بنا کرتے ہیں۔ طالب علم بھی علم الدین کو سمجھا بجھا کے عاجز آ گیا تو اس کے واحد دوست عبدالرشید کو مورد الزام ٹھہرانے لگا، جس کے والد کی بابت شنید یہی تھی کہ وہ قمار باز ہے۔ آج کے بعد یہ مجھے اس رشیدے کے ساتھ پھرتا نظر آیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے غصے سے بیوی اور بڑے بیٹے محمد دین سے کہا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھر کر خود بھی آوارہ ہوتا جا رہا ہے، بس بہت لاڈ پیار ہو گئے، اب میں اسے تیر کی طرح سیدھا کر لوں گا۔ لیکن ابا جی، سیدھا لوفر یا آوارہ نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ علم الدین اپنے اکلوتے دوست کے کردار پہ یہ بہتان برداشت نہ کر پایا۔ خاموش ہو جا علم، آپ سے زبان لڑاتا ہے، میں اس معاملے میں تیرا کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ ماں نے بھی تیور دکھائے، چل اندر جا کے سو جا۔ وہ اس وقت شوہر کا غصہ سرد کرنے کے لیے بیٹوں کو نظروں سے اوجھل کرنا ہی مناسب سمجھ رہی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتا اندر چلا گیا، بڑا بھائی بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بڑا ہی ستا رکھا ہے اس نے۔ محمد دین پڑھائی لکھائی میں سنجیدہ ہے، مگر اسے تو کسی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، خدا جانے کیا بنے گا اس کا۔ طالب من نے بیوی سے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ بیوی نے پریشانی سے جواب دیا، مجھے بھی کبھی کبھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، سوچ رہا ہوں اسے کسی بزرگ سے دم کروا کر تعویذ لکھوا لاؤں۔ اس کی تجویز پر اہلیہ نے بھی شد و مت سے تائید کر دی۔ طالب من اگلے ہی روز علم الدین کو ساتھ لے کر خواجہ حسن ولی کے پاس چلا گیا۔ حضرت، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی راہ دکھا دے، اس نے پریشانی سے کہا۔ خواجہ صاحب نے علم الدین کی پیشانی دیکھی تو بے اختیار چونک گئے اور سنبھلتے ہوئے گویا ہوئے، انسان بہت بے صبر اور جلد باز ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا بیر صاحب، بہت نکمی اولاد ہے یہ۔ طالب من ان کی بات سمجھ ہی نہ پایا تھا۔ فکر نہ کرو، اس کی قسمت میں ایسا کام لکھا ہے کہ دنیا یاد رکھے گی، تمہیں بھی اس حوالے سے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے علم الدین کی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا اور آنکھیں موند کر اپنے وظیفے میں مشغول ہو گئے۔ طالب من ناسمجھی اور مایوسی کے عالم میں بیٹے کو لیے گھر لوٹ آیا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ علم الدین کو اب آبائی پیشے کے بنیادی اسرار و رموز سکھانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس روز کے بعد طالب من نے اسے اپنے ساتھ ہی نتھی کر لیا۔ علم الدین والد کا ہاتھ بٹاتا اور کام بھی سیکھتا رہا۔ اہل خانہ نے بھی اگلے کچھ سالوں میں یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ وہ نجاری ہی کو اپنا ذریعہ معاش بنائے گا۔ تیز دھار اوزاروں کو جنبش دست سے رقص کرواتا علم الدین والد کی صحبت میں رہ کر ایثار، احسان، خلوص، دیانتداری، شرافت اور دلیری سیکھتا ہوا عہد بلوغت تک آن پہنچا۔ اب وہ دونوں مختلف شہروں میں ملنے والے کام کے لیے اکثر لاہور سے غیر حاضر رہتے۔ غم روزگار، معاش میں الجھے رہنے کے باعث وہ ان سازشوں سے بے خبر تھے جو دھیرے دھیرے کسی بدترین سونامی کی طرح لاہور میں تباہی اور بربادی کی ایک نئی داستان رقم کرنے والی تھی۔ علم الدین کا شجرہ نسب۔ علم الدین ولد طالب مند، ولد عبدالرحیم، ولد اللہ جوایا، ولد فضل الدین، ولد عبداللہ، ولد محمد عیسیٰ، ولد بابا لمنا۔ بابا لمنا سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کا نام برخودار رکھ دیا گیا تھا۔ علم الدین کا عہد بلوغت وہ دور تھا جب برِ صغیر کے مسلمانوں میں اپنے بنیادی سیاسی حقوق کا شعور گہرا ہونے لگا تھا۔ وہ سیاسی بیداری کے بعد برطانوی سامراج کو ناکو چنے چبوا رہے تھے۔ سزا کی سازشی اور مکار انگریز قوم کے لیے یہ صورتحال کیوں کا قابل برداشت ہو سکتی تھی؟ وہ اپنی اس غلام قوم کو کسی بھی طور سر اٹھانے کے قابل رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک بہترین حکمت عملی تقسیم کرو اور راج کرو پہلے سے ہی موجود تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے گاہے بگاہے مختلف زاویوں سے دہرایا جاتا رہے۔ تحریک خلافت میں مسلمانوں کے جوش و جذبہ اور ایک الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ کے قیام نے انگریزوں کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لہذا ایک مرتبہ پھر برطانوی سامراج کے بہترین دماغوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں الجھا دیا جائے تاکہ وہ سیاسی طور پر آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہ سکیں۔ ان کی معاونت کے لیے ہندو ہمیشہ ہی ان کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے تھے۔ اپنے کردار کی کمظرفی اور کینہ و حسد کے باعث وہ مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ اس زمن میں ان کی نگاہ انتخاب راجپال پر جا ٹھہری۔ وہ ایک اعزازی پروفیسر اور ناشر تھا۔ اسپتال روڈ پر اس کی کتابوں کی دکان تھی۔ راجپال آریہ سماج کا ایک متعصب اور فعال ترین رکن تھا۔ مسلم دشمنی اور مذہبی جارحیت میں آریہ سماج کا کردار ناقابل فراموش تھا، جو اسلام کے خلاف ایک انتہا پسند تحریک تھی۔
اس کی بنیاد سوامی دیانند سرسوتی نے 10 اپریل 1875 کو بمبئی میں رکھی تھی۔ اپنی ذاتی تعلیمات میں تو وہ دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کی پوجا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ستی کی رسم، بچپن میں کی جانے والی شادیاں اور ذات پات کے نظام کا مخالف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام کے خلاف 1875 میں ستیارتھ پرکاش شائع کی اور اپنی تنظیم کے توسط سے ہندوستان میں لامتناہی فسادات کی بنیاد رکھ دی۔ راجپال بھی اس مشن کو آگے بڑھانے میں پیش تھا۔ انگریز افسران نے خوب مکاری، چاپلوسی اور منافقت سے اپنا مطمع نظر اس کے سامنے رکھ دیا۔ صاحب بہادر، یہ کام بڑا خطرناک ہے۔ وہ مسلمانوں کی مذہبی عقیدت اور جوش جنون سے کہیں نہ کہیں خائف بھی تھا۔ ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، ڈونٹ وری، کسی بھی طرح یہ کتاب لکھواؤ اور اسے خود شائع کرو۔ وہ تو ٹھیک ہے صاحب بہادر، لیکن مسلح کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے، یہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ان کی فکر نہ کرو، قانون، آئین اور پولیس مکمل طور پر تمہارے ہاتھ مضبوط کرے گی۔ اگر پھر بھی تمہیں کچھ تحفظات ہیں تو ہم یہ کام کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں، ہمیں افرادی قوت کی کمی تو نہیں ہے۔ انہوں نے بے نیازی جتائی تو لالچی، جاہ طلب اور کینہ پرور راجپال اس مذموم سازش کا عملی حصہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ آریہ سماج کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں قائم ہونے سے اسے یوں بھی بہت سہولیات میسر آ چکی تھیں۔ بے حد سوچ وچار کے بعد اس نے پرتاپ کے مہاشا کرشن سے رابطہ کیا، متنازع اسلامی کتب سے مختلف واقعات اور ضعیف احادیث جمع کی، ان میں اضافہ اور کمی کے بعد اصل پس منظر سے الگ کیا اور کتابی شکل میں شائع کرنے کے لیے مسودہ تیار کروا کر مصنف کا نام گمرام رکھتے ہوئے 1923 میں ایک ایسی کتاب منظر عام پر لے آیا جس کا نام ہی مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے کافی تھا۔ کتاب کی اشاعت نے ہندو مسلم اتحاد کا ایک ہی جھٹکے میں خاتمہ کر دیا۔ دلوں میں بے شمار گرہیں پیدا ہو گئیں۔ فرنگی آقا کو یہی ماحول درکار تھا۔ وہ ہندوؤں کی پیٹھ ٹھونک کر آگے بڑھنے کی تحریک دیتا رہا۔ در حقیقت وہ ہندوستان میں نفرت کے جذبے کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ اسے علم تھا کہ یہی جذبہ اس کی توانائی کا سرچشمہ ثابت ہوتا رہے گا، لہذا وہ بے خوف و خطر اپنے غلاموں کو الجھا کر محظوظ ہوتا اور اپنے اقتدار کو تقویت دیتا رہا۔ مسلمانوں نے اس کتاب کے خلاف سزائے احتجاج بلند کی، لیکن سنوائی کہیں بھی نہ تھی۔ راجپال کے خلاف شدید مظاہرے ہونے لگے۔ کتاب کو ضبط کر کے پابندی لگا کر راجپال کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تو فرنگی حکومت کو ملک میں نقص امن اور اپنے اس قیمتی ہرکارے کے ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ حالات دن بدن مائل بخرابی تھے۔ صورتحال کی سنگینی محسوس کر کے اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈز نے ایک بار پھر سر جوڑ لیے۔ مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ہماری حکومت کے خلاف ان کا غصہ اور نفرت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یو آر رائٹ، ان میں سے کئی لیڈرز تو راجپال کو قتل کرنے کا اعلان بھی کرنے لگے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارا قیمتی مہرہ اس بساط پر پھٹ کر رہ جائے گا۔ دوسرے آفیسر نے ایک اور پہلو کی نشاندہی کی۔ اس مسئلے کا ایک سادہ سا حل یہی ہے کہ وقتی طور پر ان مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے راجپال کو گرفتار کر کے ہلکی پھلکی سزا دے دی جائے۔ میٹنگ میں ہونے والے اس فیصلے کے بعد حکومت برطانیہ نے راجپال کے خلاف دفعہ 153 تعزیرات ہند کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب وہ خلوص نیت سے اس ملعون کے لیے سزائے موت کے خواہاں تھے، لیکن نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ماتحت عدالت نے اسے 1 سال 6 ماہ قید بامشقت اور 1000 روپے جرمانہ کی سزا دے کر مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ مسلمان صدمہ و حیرت سے انگشتے بدندہ رہ گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ وہ ہزاروں دردناک اموات کا مستحق تھا، محض 1.5 سال قید اور 1000 روپے جرمانہ، یہ سب کیا ہے آخر؟ یہ سب ہمارے جذبات کا مذاق بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک رہنما نے کہا، تم لوگوں نے کبھی انگریزوں کا پسندیدہ کھیل کرکٹ دیکھا ہے، جہاں دونوں طرف سے کھلاڑی کھیلتے ہیں؟ راجپال کا یہ معاملہ بھی کرکٹ کی کوئی جدید شکل ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں فرنگی ہی دونوں جانب سے کھیل رہا ہے۔ وہ ہمیں دلاسے اور ہندوؤں کو شاباشی دیتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ غم و غصہ کسی آتش فشاں کا روپ اختیار کرتا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سیاست کی بساط پر ہندو اور انگریزوں کا گٹھ جوڑ ایک نیا گول کھلانے کی تیاری کرنے لگا۔ راجپال اپنی سزا پر بے حد تلملایا ہوا تھا۔ حق فساد کی ادائیگی کے باعث وہ اس بھرم میں زندگی گزار رہا تھا کہ فرنگی آقا اسے کوئی نقصان نہ ہونے دیں گے۔ اسی لیے جب ایک قریبی اور ہمراز دوست سے ملاقات کے لیے جیل میں آیا تو وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے ساتھ دوہری چال چلی گئی ہے، مجھے شطرنج کے مہرے کی طرح استعمال کر کے اس کال کوٹری میں سڑنے کے لیے پھینک دیا گیا ہے۔ بہت انیائے کیا ہے صاحب بہادر نے۔ ارے نہیں مورک،
یہ سب تیری بھلائی کے لیے ہی ہوا ہے، دوست نے سرگوشی میں بتایا۔ مسئلے بالکل آپے سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارے مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ تجھے ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ کال کوٹری ہی اس سمے تیری زندگی کی ضمانت ہے۔ واہ رام تیری لیلا نیاری، اب یہ سمے آ گیا ہے کہ فرنگی سرکار ان مسئلوں سے ڈر کر اپنے ہی بطر کو قید کرے گی۔ ارے مورک، اطالع کیوں بن رہا ہے؟ تجھے فرنگیوں کی چالیں سمجھ میں آنے لگے تو ان کی جگہ بادشاہ تو نہ بن جائے۔ وہ بڑا مضبوط قلعہ تیار کر رہے ہیں، مسلوں کا مکو ٹھپ ہو جائے گا۔ ابھی تو سیشن کورٹ میں اپیل کر دے، اس کے بعد ایک اور قدم آگے بڑھے گا تو ہائی کورٹ تجھے باعزت بری کر کے قانونی سہائنہ دے ڈالے گی۔ یہ منصوبہ سن کر راجپال کی آنکھوں میں تشکر کی گہری پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ مایوسی اور بیزاری کے بادلوں میں اسے پہلی بار امید کی ہلکی سی کرن جھانکتی محسوس ہوئی۔ اس نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس کی سماعت کرنل ایف سی نیکوس نے کی اور منصوبے کے عین مطابق 8 فروری 1927 کو ماتحت عدالت کے فیصلے میں تخفیف کر کے سزا صرف 6 ماہ تک قرار دے دی۔ راجپال کو اب اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ اس نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ کرنل دلیپ سنگھ مسیح کی عدالت نے سماعت شروع کی اور بالآخر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر شادی لال کی ذاتی سفارش سے 4 مئی 1927 کو سیاہ بخت کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا، کتاب کی عبارت پر کسی کو سزا دینا خلاف قانون ہے۔ عبارت خواہ کیسی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو، اگر کسی قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتی تو ناشر کو پرسش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ناانصافی ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ عدالت میں موجود مسلمان بھڑک اٹھے۔ راجپال کو سزائے موت دو، انگریز سرکار مرد آباد۔ آن ہی آن میں وہاں نعرہ زنی اور احتجاج کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ آرڈر آرڈر، یہ لوگ عدالت کی توہین کر رہے ہیں، انہیں فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس نئے فیصلے پر وہ سب اپنے حاکم کے دوہرے معیار اور منافقت پر صدمے سے چور تھے۔ توہین عدالت ان حکام کو برداشت نہ تھی اور خود ان سے وہ اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ مسلمان اپنے محبوب رسول کی شان میں گستاخی خاموشی سے سہ لیں، اس ہستی پر انگلیاں اٹھانے والے کے خلاف کچھ بھی نہ کہیں، جنہیں اپنی امت کے سوا اور کچھ بھی عزیز نہ تھا، جو شب و روز صرف امت کی بخشش کے لیے گریہ وزاری کرتے تھے، جو محسن انسانیت اور خدا کے محبوب تھے، اور جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ کیسا انصاف تھا، یہ کیسا معیار تھا؟ نہیں، یہ حقیقت تو 1400 سال قبل فرما دیے گئے اس ارشاد کا عملی ثبوت تھا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ تب بھی دوست نہ تھے اور اب بھی ظرف و اخلاق کی تمام تر حدود فراموش کیے دشمنی کی ایک نئی مثال قائم کر رہے تھے۔ شاتم رسول کی ایک سرحائی اور حکومت کی دیدہ دلیری پر ہر مسلمان صدمے سے بے حال تھا۔ وہ اپنے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بےتاب تھے، مختلف جلسے کرتے، حکومتی ارکان کے سامنے مطالبے پیش کرتے، لیکن کہیں سنوائی ہی نہ تھی۔ راجپال نفرت کا کاروبار دھڑلے سے کر رہا تھا۔ اخبارات میں علماء مذمتی بیان دے کر عملی اقدامات اٹھانے کے لیے مصر تھے، لیکن زمینی حقائق تو یہ تھے کہ انصاف فروخت ہو چکا تھا۔ قلمکار، شاعر اور ادیب بھی جہاد بالقلم کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ حفیظ جالندھری نے اس موقع پر کرب و تڑپ سے گندھی ایک نظم محمد اصل ایما ہے تخلیق کی، جسے اگست 1927 میں خواجہ حسن نظامی نے اپنی مرتبہ کتاب محمد روشن میں شائع کیا۔ رسول اللہ کی توہین کو برداشت کرتے ہو، کمال ضبط دکھلاتے ہو یا مرنے سے ڈرتے ہو، تمہاری بے حسی کا آسمانوں پر بھی ماتم ہے۔ اللہ تعالی یہی وہ قوم ہے جو فخر آدم ہے۔ رسول پاک کی توہین ہو اور تم رہو زندہ، یہی بے غیرتی ہے جس سے ہے اسلام شرمندہ۔ محمد کے لیے بھی اب تمہیں غیرت نہیں آتی، رنگیلا لفظ سنتے ہو کہ چھاتی پھٹ نہیں جاتی۔ دل آزاری کا سد باب اگر تم کر نہیں سکتے تو اتنا ہی کرو، کیا ڈوب کر مر بھی نہیں سکتے۔ محمد اصل ایما ہے، یہی خالق کا فرما ہے، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام قرآن ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اسلام ہے بے شک، مگر ناقص ہے یہ حب نبی دل میں نہ ہو جب تک، محمد پر جب تک مال و جان اولاد نہ قربا ہو۔ مسلمان لاکھ کہلاؤ مگر تم نہ مسلمان ہو۔ مسلمانوں خدارا آنکھیں کھولو ہوش میں آؤ، مسلمانوں اٹھو جرات دکھاؤ جوش میں آؤ۔ محمد کے لیے ہر چیز قربا ہے یہ دکھلا دو، فدا اسلام پر جانے مسلمان ہے یہ دکھلا دو۔ یہ دکھلا دو کہ تم زندہ ہو، تم میں جان باقی ہے،
ابھی اسلام قائم ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک آگ روشن ہو چکی تھی جو اپنے مجرم و گناہگار کو صفحہ ہستی سے نابود کر دینا چاہتی تھی، لیکن عالم یہ تھا کہ کوئی امید بر نہ آتی تھی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ بے بسی کے اس دبیز اندھیرے میں کچھ نفوس بہرحال ایسے بھی تھے جو اپنے دل میں اس ملعون کو قتل کر دینے کی خواہش پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہی افراد میں سب سے پہلے قدم اٹھانے والا شخص خدا بخش اکو جہاں تھا۔